الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اس حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئے کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئی، لیکن اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئے۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ستاروں کا جھکدانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نماز کے لیے پاکی کی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو اور اپنے سر پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھوو، اور تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کو تھوڑے سا ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ آخرت کے بارے میں مردہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہی ہو؟ اس کی آواز جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے، اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، روزانہ ایک حدیث آپ لوگ کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم دوستو۔